بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، چار ایسے لوگ جن کا روزہ قبول نہیں ہوتا، چاہے وہ جتنے مرضی روزے رکھ لیں، جتنے مرضی نیک بن جائیں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کا موضوع بھی یہی ہوگا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے۔ ناظرین، عربی زبان میں رمضان رمض سے لیا گیا ہے اور جس کے مطلب شدید گرمی اور تپش ہے۔ ماہ رمضان میں مسلمان روزے کی حالت میں سارا دن بھوکا اور پیاسا رہتا ہے، اور رمضان سے مراد جل جانے کے ہیں اور کسی چیز کے جل جانا۔ رمضان میں جل جانے سے روزے کا کیا تعلق واسطہ ہے؟ اور جب ایک مسلمان کے سارا سال اسلامی مہینے کے مطابق 330 دن کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے، اور جس طرح انسان بھوک اور پیاس کی شدت کو محسوس کرتا ہے، بھوک اور پیاس میں جلتا رہتا ہے، اور جتنی شدت سے بھوک اور پیاس لگتی ہے اسی طرح آگ پیدا ہوتی رہتی ہے، اور ایندھن کی آگ میں چیزیں جل کر راکھ ہو جاتی ہیں۔ اور رمضان میں روزے دار کی بھوک پیاس سے جو آگ بنتی ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ مسلمان کے سارے سال کے گناہوں کو جلا کر رکھ دیتا ہے، اور آخری روزے اللہ تعالیٰ روزے دار کے پورے سال کے گناہوں کو اس طرح جلا دیتا ہے اور روزے دار کو پاک اور صاف کر دیتا ہے، اور جیسے کہ اس انسان نے ابھی جنم لیا ہو۔ اور حج کا مہینہ آتا ہے تو انسان کے اعمال ویسے کے ویسے ہی رہتے ہیں جیسے پہلے ہوتے ہیں، اور جب رمضان آتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر نیک کام کرنے کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے، اور ایک فرض کو ادا کرنے کا ثواب 70 فرائض کو ادا کرنے کے ثواب کے برابر ہو جاتا ہے، اور ایک نفل کو ادا کرنے کا ثواب ایک فرض کے ادا کرنے کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جس مسلمان نے ایک فرض روزے کو چھوڑ دیا اور پھر قیامت تک اس روزے کا کفارہ ادا کرنے کے لیے روزے رکھتا رہے تو پھر بھی وہ مسلمان اس قضا کیے ہوئے روزے کا ثواب حاصل نہ کر پائے گا۔ اور فرض روزے میں بہت زیادہ طاقت ہے، بغیر کسی وجہ سے رمضان کا روزہ قضا کرنا بہت بڑے گناہ کے زمرے میں آتا ہے، اور اس عمل کو جاری رہنے سے انسان فاسق اور فاجر ہو جاتا ہے۔ اور اس حالت میں انسان کو اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ اور استغفار کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس گناہ سے معاف کر دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری ملاقات ایسے لوگوں سے کروائی گئی اور جن کو ایڑیوں کے بل الٹا باندھا ہوا تھا اور ان کے پانچے آپ نے فرمایا، میں نے پوچھا، اور چیر کر ریزہ ریزہ کر دی گئی تھی۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون لوگ ہیں؟ مجھے بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو افطاری سے پہلے روزہ افطار کر لیا کرتے تھے۔ اور پیارے بھائیوں، یہ سزا اس بندے کی ہے جس نے روزہ تو رکھا تھا لیکن افطاری سے پہلے ہی کھول لیا، اور یہ سزا اس کی بتائی گئی ہے۔ اور جس نے افطاری جلدی کی تھی، اور ذرا سوچئے جس نے روزہ رکھا ہی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی کیا سزا کبھی ہوگی۔ اور پھر ہم اللہ تعالیٰ کی ذات سے دنیا اور آخرت کی سلامتی کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت زیادہ ہے، اور اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے کے ثواب کے بارے میں یوں ارشاد فرماتا ہے، ایک فرض کو ادا کرنے کا ثواب 70 فرائض کو ادا کرنے کے برابر کر دو، اور نفل کو ادا کرنے کا ثواب فرض کو ادا کرنے کے برابر کر دو۔ اور جب پورا رمضان تراویح کی پابندی کرے گا اور پورے مہینے کے روزے رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہ کو ایسے دھو دے گا جیسے اس بندے نے آج ہی جنم لیا ہو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، جس نے روزہ اور نماز میری رضا کے حاصل کرنے کے لیے پڑھی تو میں اس کے سارے سال کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اور رات کا قیام کسی امت پر عطا نہیں ہوا۔ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابوں کو نازل کیا۔ پہلے روزے کو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، 2 رمضان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اور تورات نازل فرمائی، اور 8 یا 6 رمضان پر حضرت داؤد علیہ السلام، اور 12 یا 18 رمضان المبارک کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل کو نازل فرمایا۔ باقی کتابوں کو مکمل ایک ہی دفعہ نازل فرمایا گیا۔ رمضان میں ہی لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ نے غار حرا میں قرآن پاک کو نازل فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو ایک بار نہیں نازل فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو ایک بار نہیں نازل فرمایا تھا، قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے 23 سال کی مدت میں مکمل کیا۔
کتنے نبی دنیا میں آئے اور سب کے پاس حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایک بار ہی نازل ہوئے تھے اور اس سے زیادہ کسی جگہ ذکر نہیں آیا، اور لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام 23 سال کی مدت میں اور 24,000 بار تشریف فرما ہوئے۔ اور جو شخص رمضان المبارک میں صبح کو روزے کی حالت میں اور رات کو تراویح ادا کرتا ہے اور اس کو بہت زیادہ ثواب ملتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تراویح کے ہر سجدے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 1500 نیکیاں عطا کرتا ہے۔ اور اس لیے ہم کو چاہیے کہ روزے کے مہینے میں دنیاوی کاموں کو کم وقت دیں اور زیادہ سے زیادہ وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروفیت میں گزاریں، کیونکہ عام دنوں کی نسبت رمضان میں اللہ تعالیٰ ثواب کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ اور اپنے ملازمین کو بھی روزے کی تلقین کیا کرے، ملازموں سے رمضان میں بالکل کام کم لیا کرے تاکہ وہ عام معمول کے مطابق کاموں میں مشغول رہنے کے بجائے زیادہ سے زیادہ وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزار سکے۔ روزے دار کے جسم سے روزہ فالتو چیزوں کو ختم کر کے شیطان کے خلاف لڑنے کی طاقت دیتا ہے۔ رمضان میں اللہ تعالیٰ روزے دار پر روزے کی حالت میں حلال چیزوں کو کھانے سے بھی منع فرما دیتا ہے، اور رمضان کے مہینے میں روزے دار روزہ رکھ کر بڑے کاموں سے منع ہو جاتا ہے، اور وہ غیر عورت کو حرام کی نگاہ سے نہیں دیکھ سکتا، اور وہ تمام برے کاموں سے دور ہو جاتا ہے، اور روزے دار وہ کام نہیں کرتا جس کو اللہ نے منع فرمایا، اور وہ گالی غیبت جھوٹ جیسی برائیوں سے بچ جاتا ہے۔ اور جب وہ روزے کی حالت میں کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ ایسا کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور وہ کسی کی غیبت کیوں کرے گا اور کسی کو غلط نظر سے کیوں دیکھے گا، روزے دار بند کمرے میں پڑی ہوئی چیز کو بھی نہیں کھائے گا، اور اس کو یقین ہے کہ اس کو کھانے سے میرا روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اس کو اس بات پر بھی یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہاں بھی دیکھ رہا ہے۔ اور روزے دار کبھی بھی بند کمرے میں پانی نہیں پیے گا، نہاتے ہوئے بھی اپنے منہ میں پانی کا قطرہ نہیں جانے دے گا، کیونکہ اس کو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہر جگہ دیکھ رہا ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ رمضان میں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، رمضان میں کم نہیں تولنا چاہیے، رمضان میں کیوں نمازیوں کی تعداد میں اضافہ ہو جاتا ہے؟ کیونکہ ماہ رمضان میں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پہلے یہ شرف کسی امت کو بھی حاصل نہیں ہوا۔ اور رمضان کے مہینے میں شیطان کو باندھ دیا گیا ہو، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہوں، اور جنت کے دروازوں کو کھول دیا گیا ہو۔ اور رمضان کے مہینے میں امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر چونٹیاں، مچھلیاں اور ہوائیں بھی دعا کرتی ہیں، اور کسی امت کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا۔ اور رات کے آخری پہر عبادت کرنے سے اس کے نظارے جنت کی حوریں جنت کے دروازوں پر کھڑے ہو کر رہی ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ روزے دار کے لیے جنت تیار کی ہے۔ اور دنیا میں میرے اس نیک بندے نے روزہ رکھ کر سارا دن بھوک اور پیاس سے گزار دیا تھا، اور میں یہاں اس کا صلہ اپنے نیک بندے کو عطا کروں گا۔ ناظرین، دین اسلام میں قیام اللیل کی بہت فضیلت بیان کی گئی ہے۔ بندہ مومن اپنی نیند کو قربان کر کے رب کی بارگاہ میں سر سجود ہو اور صلاۃ تہجد ادا کرے، اور اسے قیام اللیل کی ایک صورت نماز تراویح ہے، جو کہ حدیث اور صحابہ کرام کے عمل اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ مسلمان رمضان میں پورا مہینہ نماز عشاء کے بعد 20 رکعت نماز تراویح ادا کر کے قیام اللیل کی فہرست میں اپنا نام درج کرواتے ہیں۔ ماہ رمضان کی راتوں میں ادا کی جانے والی 20 رکعت نماز باجماعت کا نام نماز تراویح اور اسی لیے رکھا گیا کہ جب لوگوں نے جماعت کے ساتھ تراویح پڑھنا شروع کی تو وہ ہر 4 رکعت کے بعد اتنی دیر آرام کرتے تھے اور جتنی دیر میں 4 رکعت پڑھی جاتی تھی، اور یعنی کہ تراویح کے معنی آرام والی نماز ہے۔ اور نماز تراویح ہر مسلمان عاقل و بالغ مرد و عورت پر سنت مؤکدہ ہے، اور اسے باجماعت ادا کرنا سنت علی الکفایہ ہے۔ اور ناظرین، احادیث نبوی میں نماز تراویح کی اہمیت اور فضیلت بیان ہوئی ہے۔ خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے نماز تراویح کی مدامت فرمائی ہے۔ چنانچہ تاجدار مدینہ کا ارشاد ہے کہ میری سنت اور خلفائے راشدین کی سنت کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رمضان کی راتوں میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا ہو، اس کے پچھلے تمام گناہوں معاف ہو جاتے ہیں۔ اور ناظرین، ثواب کی امید رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ شہرت اور دکھاوے کے لیے نہیں بلکہ خالص اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے عبادت کی جائے۔ رمضان نزول قرآن کا مہینہ ہے، اور اسی لیے ترتیب کے ساتھ نماز تراویح میں امت مسلمہ قرآن کی سماعت کرتی ہے،
اور اللہ کے رسول سارا سال رات میں قیام فرماتے تھے، اور جس کی گواہی قرآن کریم دیتا ہے۔ اور اے چادر اوڑھنے والے نبی، رات میں تھوڑا قیام کریں، آدھی رات یا اس سے کم اور یا اس سے کچھ زیادہ، اور قرآن ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں۔ حضرت امام علی نے فرمایا کہ ان 4 آدمیوں کا روزہ قبول نہیں ہوتا۔ پہلا نمبر وہ عورت جو اپنے شوہر کی اطاعت نہ کرے، بس جب تک وہ توبہ نہ کر لے تب تک اس کا روزہ قبول نہیں ہوتا۔ دوسرا نمبر وہ فرزند جس نے والدین کی نافرمانی کی ہے، جب وہ والدین کی اطاعت نہ کرے تب تک اس کا روزہ قبول نہیں ہوتا۔ تیسرا نمبر وہ غلام جو فرار ہو گیا ہو اور جب تک وہ واپس نہ آ جائے اس کا روزہ قبول نہیں ہوتا۔ اور چوتھا نمبر وہ شخص جو امام کی نافرمانی کرے اور اس کا روزہ قبول نہیں ہوتا۔ اسی لیے آپ کے اندر یہ گناہ پائے جاتے ہیں تو آپ ان گناہوں سے توبہ کر لیں تاکہ اس مہینے میں مغفرت پا سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو نیک اعمال کرنے اور رمضان المبارک کے روزے پوری ہمت و استقامت کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ناظرین، اس امید کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، ملتے ہیں کہ جلد نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔